السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد پاکستانی سیاست میں ایک تہلکہ سا مچا ہوا ہے اور نئے نئے انکشافات، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نئے نئے نام سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو گینگ تھا یا جو نیٹ ورک تھا جنرل فیض اور عمران خان کا، اس کے پیچھے پھر پنکی پیرنی کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہی سارا کچھ چلا رہی تھی، بالکل جنرل رانی کی طرح۔ تو دوسری طرف پارلیمنٹ ہے کہ وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا۔ ان دنوں میں جب حساس معاملات چل رہے ہیں، پارلیمنٹ خاموش ہے، سپریم کورٹ کے ججز چھٹیوں پہ ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ریورس نہیں کیا فیصلہ ریزرو سیٹس والا، کیونکہ نیا قانون جو پاس کر دیا پارلیمنٹ نے، تو اس کے بعد تو ریورس ہونا چاہیے، اور تفصیلی فیصلہ بھی ظاہر ہے ابھی نہیں آیا، تو تب تک تو ریورس ہونا چاہیے۔ لیکن پارلیمنٹ بالکل خاموش ہے، حکومت جیسے نظر ہی نہیں آ رہی۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب بلوچ کیونکہ سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے معاملات کو سمجھ رہے ہیں، اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے۔ تو طیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پارلیمنٹ کدھر غائب ہے، سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیوں ابھی تک نہیں ریورس کیا۔ طیب جی، انٹرو تو آپ نے سمجھ لیا، بالکل۔ اب سوالات اس میں سے تو بہت سارے نکلتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کروں گا کہ پارلیمنٹ کدھر غائب؟ میں بہت زیادہ مجھ سے سوال ہو رہا ہے کہ یار یہ ایسی کیفیت میں بھی آپ نے بھی کہا کہ پارلیمان یا پارلیمنٹ خاموش، یہ تو روز اجلاس ہونا چاہیے روز تھا، اجلاس ہونا چاہیے تھا، دباؤ قائم رکھنا چاہیے تھا، لیکن میں کچھ اور فیل کر رہا ہوں کہ پارلیمان کی خاموشی بلا وجہ یا بے سبب نہیں ہے۔ مجھے اس خاموشی میں چھپا ہوا ایک بہت بڑا طوفان نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اور وہ طوفان کو چونکہ وہ زیر زمین جو ارتعاش ہوتا ہے تو اس کو بہت کم لوگ فیل کر لیتے ہیں، تو مجھے بھی وہ ارتعاش فیل ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑا طوفان جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ نظر آ رہا ہے۔ اور کیونکہ پوری کی پوری ریاست کا جو سمبل ہے، جو سپرمیسی ہوتی ہے، جو ماں ہوتی ہے، وہ پارلیمان ہوتا ہے۔ اس پورے کرائسس کے اندر، اور خاص کر جب فیض نیٹ ورک انماسک ہو رہا ہے تو نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، تو وہ اس پارلیمان کا جو کردار ہے وہ نہایت اہم ہو چکا ہے۔ اب وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ویٹ اینڈ سی کا بھی میٹر ہے کہ خاموش بیٹھو، ابھی دیکھو ہو کیا۔ یہ نواز شریف نے تو پارٹی کو ہدایات جاری کی ہیں کہ فیض کے معاملے پر محتاط رہے بیان بازی سے، اور باجوہ کے خلاف بھی بیان بازی نہ کریں۔ دیکھیں، وہ باجوہ کے خلاف تو بیان بازی اب یعنی حکومتی جماعت کا سربراہ ہے، دیکھ لیں۔ نہیں، اب باجوہ کے خلاف بیان بازی تو نہیں بنتی، کیونکہ باجوہ صاحب تو کفارہ ادا کر گئے۔ باجوہ صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ غلطیاں کرتے ہیں، ان سے جو غلطیاں ہوئی انہوں نے اس کو سدھارا، غلطی تسلیم بھی کی، اس کو سدھارا بھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ادارہ ایسا ہے جو ابھی تک غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، سدھرنے والا نام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ والا ادارہ، وہ ہے جوڈیشری، ٹھیک ہے؟ اور میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان میں بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور اس میں شاید جوڈیشری کے خلاف بھی ہوگا۔ ابھی پارلیمان بھی اس چیز پہ ویٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ان ججز کا ذرا تفصیلی فیصلہ تو آ جائے نا، ٹھیک ہے؟ اب پارلیمان کا جو کردار تھا وہ تو اس نے اپنا ادا کر دیا، فیصلے کو غیر مؤثر کر دیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا، فیصلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ ابھی تک، یہ سوال جو آپ نے کیا یہ بھی، کہ الیکشن کمیشن ابھی تک جو پارشلی جزوی طور پہ جو اس نے امپلیمنٹ کیا تھا 39 سے متعلق، وہ ریورس کیوں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو الیکشن کمیشن جانے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی شاید اس وجہ سے ہوگا کہ جب اب پارلیمان کا اجلاس بلایا جائے گا تو اس ٹائم ریورس کر کے تو وہ جو نئے ممبران ہوں گے اس کو شاید وہ کیا جائے، یعنی کہ دوبارہ وہ تو ان کے آلریڈی ہو چکے تھے، لیکن ان کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ جاری کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے
اب پارلیمان یہ دیکھ رہی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، اور میں اکثر آپ کے ویلاگ میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ پارلیمان کے اوپر اب جو فریضہ بنتا ہے، دیکھیں ریاست مشکل حالات میں مشکل فیصلے لیتی ہے. اب آپ کی سروائیول کا مسئلہ ہے، ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے. ایک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ ود ان ہمارے اندر موجود انہوں نے اپنی پراکسیاں بنا کے ہماری ریاست کو، ہمارے ریاستی اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. پھر وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر اب جو وہ اسپیکر کا جو تقاضا ہے، اس کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی آپ کے پاس 8 ججز کا ڈیٹیل ججمنٹ ہے، آپ نے سب سے پہلے، میں تو کہتا ہوں میری رائے یہ ہے کہ دونوں ایوانوں کی، ایوان بالا ایوان زیری، پارلیمان پہ جوائنٹ سیشن نہیں، ان کی ایک کمیٹی بنائے، کچھ سینیٹرز لیے جائیں اور کچھ ایم این ایز لیے جائیں، اور وہ لیے جائیں جن کو آئین پہ مہارت ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو لیے جائیں، ہاں وہ جو بھی ان کو لیتے ہیں، یعنی اس ٹائپ کے، آپ نے صحیح کہا کہ جو سمجھتے ہوں آئین کو، ان کو دیا جائے یہ فیصلہ. ٹھیک، آپ فیصلہ پڑھیں، فیصلے میں کہاں پہ آئین معطل ہوا ہے، کون سی شکیں معطل ہوئی ہے، ٹھیک وہ، اور پھر وہ یہ بھی تجویز کرے کہ اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا جو فیصلہ ہے، تفصیلی جو ججمنٹ آئے گی، اس میں فلاں 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 آئین معطل کی، اس کی شکوں کو معطل کیا، توڑا گیا، تو اٹ مین آئین توڑنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئین شکنی ہوتا ہے. تو جب آئین شکنی ڈیٹیکٹ ہو جائے سپریم کورٹ کے اس ڈیٹیل ججمنٹ سے، تو پھر وہ سفارش کرے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آئین شکنی کا مقدمہ قائم کیا جائے. آئین شکنی وہ قادر پٹیل کہہ چکے، آپ وزیر قانون بھی کہہ چکا ہے، وہ قادر پٹیل، کوئی نظام ہونا چاہیے بھائی. وزیر قانون اور قادر پٹیل نے جو کہا ہے اس کے لیے بھی قانون سازی درکار ہوگی. وہ یہ تھا کہ جو آئین کو ری رائٹ کرے، جو آئین کے ساتھ درزی پونا کرے، جیسے منیب اختر نے 63A میں کیا. یہاں پہ ابھی تک کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو مختصر فیصلے سے اور پھر ان 2 ججز کی رائے کو اگر ہم لیتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ آئین معطل کیا گیا ہے، آئین توڑا گیا ہے. معطل کرنا، اس کو سائڈ پہ پھینک دینا، توڑ دینا، یہی ہوتا ہے نا. صحیح ہے. تو جب عامر آتا ہے تو وہ بھی تو یہی آئین شکنی کرتا ہے، اور ہمارے ہاں ایگزامپل بھی بن گئی ہے. اور اس کی میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آلریڈی سپریم کورٹ میں جو ہے پارلیمان میں سپریم کورٹ کے فیصلے ڈسکس ہو رہے ہیں. یہ مبارک علی والا جو میٹر تھا، یہ پارلیمان، یہ خود تحریک انصاف نے کہا کہ پراپر فورم یہ ہے، اسمبلی ہے، پارلیمان ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، فیصلہ دی کہ غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پارلیمان کو لک آفٹر کرنا چاہیے، لک انٹو دیٹ میٹر. تو وہ پھر پارلیمان نے دیکھا، اسپیکر نے کمیٹی بھی بنائی اور اس کا ان کیمرہ اجلاس بھی ہوا آپ کے سامنے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تحریک انصاف نے خود راستہ اوپن کیا ہے. جب تحریک انصاف نے راستہ اوپن کیا ہے، تو اب 8 ججز کے اکثریتی فیصلے پر بھی پارلیمان کو ایسی کمیٹی بنانی چاہیے، اور پھر وہ کمیٹی اپنی سفارشات دے کہ اگر آئین شکنی ہوئی ہے تو پھر ان ججز کے خلاف جو ہے وہ آئین شکنی کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے. اور وہ مقدمے کے لیے آپ کو کسی چیز اور ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ریفرنس بھیجیں، ریفرنس تو پھر انہی ججز کے پاس جائے گا. اور آئین شکنی کی سزا ہے آرٹیکل 6، اور پارلیمان نے لگانا، اور آرٹیکل 6 پارلیمان نے لگانا. اس کا ایک سسٹم دیا گیا ہے کہ کیسے وزارت سیکرٹری داخلہ، اس میں یہ آرٹیکل 6 میں یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نا کہ اگر جج آئین کو ری رائٹ کرے یا آئین توڑے تو اس کو استثناء ہے، ایسا تو کچھ نہیں لکھا ہوا. لکھا ہوا ہے جو بھی آئین توڑے گا، جو بھی آئین توڑے گا، عامر توڑے، فوجی توڑے، کوئی بھی توڑے، شاکر عمران خان توڑے یا جج توڑے، کوئی بھی توڑے، بالکل آئین شکنی ہے. اور اس میں پھر ریفرنس والی بات نہیں ہے کہ آپ نے ریفرنس بھیجنا ہے، اس میں ڈائریکٹ ہے کہ آپ نے ان کے خلاف ٹریزن کا کیس بنانا ہے. اور ٹریزن کے کیس کے لیے جو کورٹ کا قیام ہے وہ سیکرٹری داخلہ کی جانب سے وہ قیام عمل میں لایا جائے، کبینہ اس کو کہے قیام عمل میں لایا جائے، اور ایسا جج اپوائنٹ کیا جائے جیسے سیٹھ وقار جیسا جج کوئی تھا. آپ کوئی ایسا جج اس کو پریزائڈنگ افسر بنا سکتے ہیں جو پھر ان 8 ججز کو جو ہے وہ بلائے اور ان 8 ججز کو کام کرنے سے بھی روک دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کل نواز شریف نے میٹنگ کی ہے. نواز شریف نے جو میٹنگ کی ہے، میں خبر پڑھ رہا تھا تو اس میں اس بات پر بھی وزیر اعظم بھی تھے، وزیر اعظم اسحاق ڈار، یہ سارے تھے، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق. تو اس میں نون لیگ نے اس بات پہ بھی غور کیا ہے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت ملازمت جو ہے اس میں توسیع، یہ ضروری ہے.
یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آپ کے پروگرام کے تھرو بھی کہا ہے، یہ ضروری ہے. دیکھیں اس ٹائم قاضی فوبیا ہوا ہے یوتھیا کو، یہ جو تحریک انصاف والے ہیں، عمران پروجیکٹ والے ہیں، وہ قاضی فوبیا میں کریزی ہوئے ہیں. آئے روز جو ہے وہ ان کے خلاف پراپیگنڈا. ایون کہ اب تو بڑی بات ہے کہ ملک ریاض بھی ڈائریکٹ انوالو ہوا ہے، اور ملک ریاض نے پیسہ پھینکا ہے بہت بڑی تعداد میں، اور اس بڑی مقدار میں. اب آپ کو پتہ ہے ملک ریاض کے بہت زیادہ سٹیک ہے. سپریم کورٹ قاضی صاحب نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اس کے اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے، وہ سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے، بیریا ٹاؤن کراچی، بیریا ٹاؤن اسلام آباد، یہ سارے میٹرز آپ کے سامنے ہیں. تو اس نے بڑی تعداد میں، اب وہ جو مذہبی کارڈ قاضی صاحب کے خلاف کھیلا گیا ہے نا، اس میں ملک ریاض کا پیسہ انوالو ہے. اچھا، یہ جو ٹی ایل پی ٹائپ یہ جو کہانیاں آئی ہیں، اس میں ملک ریاض کا پیسہ انوالو ہے. یہ جو صحافی آپ سے باہر ہوئے ہیں، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف آئے روز ڈیجیٹل بمبارمنٹ کرتے ہیں، ملک ریاض. اچھا یہ بتائیں، اور تحریک انصاف اور ملک ریاض آپ کو پتہ ہے گٹھ جوڑ ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ دونوں اس میں ملک ریاض بھی پھنسا ہوا ہے. تو اس وجہ سے لطیف کھوسہ نے کل جو پرسوں جو پریس کانفرنس کی، وہ ایسا لگتا ہے جیسے ملک ریاض بول رہا ہو. ٹھیک ہے، ملک ریاض. اچھا یہ بتائیں، یہ جو نواز شریف میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف کی صدارت میں جو اجلاس میں غور کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ورکنگ کر رہی ہے. میں نے جو آپ کو کہا نا، پارلیمان کی خاموشی کے پیچھے چھپا طوفان ہے، تو وہ طوفان تو ہے، کچھ ہے. اب وہ ایسا ہے، یہ اگست ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مے بی مڈ سپٹمبر میں کوئی ایسی قانون سازی، کوئی ایسی چیز اسمبلی میں آ جائے، بل آ جائے، اور جس میں مدت ملازمت، اور اس میں اسپیسیفک نہیں ہوگا ججز کا، اس میں اوورال ہوگا سرکاری ملازمین جو ریٹائرمنٹ تک پہنچ چکے ہیں، ان کو 1 2 سال یا 3 سال دے دیے جائیں گے. تو ساز ہے اس کا اطلاق خود ججز پہ بھی ہو جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو سی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا عہدہ ختم ہو جائے، پھر آپ تو سی کریں ایکسٹینشن. نہیں توسیع کی بات نہیں ہے، یہ عمر بڑھانا، ریٹائرمنٹ کی عمر. ہاں عمر، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف ججز نہیں ہوں گے، اس میں پاسبلٹی یہی ہے کہ سرکاری ملازم ہوں گے کہ جو ریٹائرمنٹ کی، کیونکہ اس کا ایک IMF کی شرط بھی ہے، اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی انوالو ہیں کہ ریاست کے پاس ان کو ریٹائرمنٹ پہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ جو فنڈز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، فوری طور پر نہیں ہے، تو بڑھا تو فی الحال بڑھاؤ کو پیسہ آئے تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے نا، تو وہ 2 سال یا 3 سال کا. تو اس میں پھر جب وہ قانون بنتا ہے، وہ کوئی پھر اسپیسیفک قانون نہیں ہوگا، وہ اوورال پاکستان کے سرکاری جو امپلائیز ہیں، خاص کر وفاقی حکومت کے، ان کا ہوگا. اور اس میں پھر جو ہے وہ ججز کی بھی مدت ملازمت بڑھ جائے گی، اور اس میں سرکاری ملازمین کی بھی بڑھ جائے گی. یہ چیز مطلب میں سمجھ رہا ہوں ایسا ہے. تو وہ طوفان یوں ہے کہ جب ججز کی یعنی کہ بڑھے گی، سرکاری ملازمین، وہ بھی جج بھی تو سرکاری ملازم ہے، تو وہ بھی اگر جو ہے اس کا ٹینور ایکسٹینڈ ہوگا، تو پھر اس کا بھی کہیں اثر جو ہے وہ چیخیں تو پھر کہیں اور سے نکلیں گی. پی ٹی آئی اور ہمارے جو یوٹیوبرز حضرات ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہے. وہ تو سکتے میں ہیں، بیسیکلی بہت زیادہ سکتے میں ہیں، کومے کی حالت میں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں. وہ لوگ بھی جو فیض سے براہ راست فیض یاب ہوئے، اب وہ کہیں پہ قسمیں اٹھاتے ہیں، کہیں پہ قرآن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھئی، آپ کے تو بڑے رابطے رہے، چیزیں رہیں. اب وہ خود اس چیز میں خوف و ہراس کا شکار ہے. اور خاص کر سپریم کورٹ کے بھی کچھ ججز جو ہے وہ فیض نیٹ ورک کے زیر اثر تھے، انفلوئنس تھے. کچھ چاہتے ہوئے، شاید کچھ نہ چاہتے ہوئے ہوں گے، لیکن انفلوئنس تھے. کچھ کی تو ہم نے سنا کوئی میسنجرز، کچھ تو خود اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے بھی رابطے میں رہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جنرل فیض سے جن کی واٹس ایپ کے تھرو کمیونیکیشن رہی. تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن ایک بات ہے انفارچونیٹلی یہ کہ اسی وجہ سے آپ کو ایک اور میٹر بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب ہیں، اور جن کے بارے میں یہ مشہور کیا جائے، حقیقت ہے کہ وہ امریکہ کا اس کے پاس ریزیڈینشل کارڈ ہے، کوئی رہائشی کارڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی وفاداری ہماری ریاست متحدہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ وہ آپ کے اور میرے ٹیکس پیئر سے پیسے بھی لیتا ہے، تنخواہ بھی لیتا ہے. وہ اس نے کل پرسوں پہلے ایک
آرڈر دیا اور اس آرڈر میں اس نے ایجنسیوں کو روک دیا کہ یہ جو آڈیو ویڈیو چیزیں سامنے آتی ہیں، ریکارڈ سامنے آتا ہے، جیسے یہ رؤف حسن کا کمیونیکیشن سامنے آ گیا کہ وہ صحافی کے ساتھ رابطے میں تھا کہ یہ چیزیں کرن تھاپر کہ یہ چیزیں سامنے نہ آئیں۔ عین اس وقت جب فیض نیٹ ورک انماسک ہو رہا ہے، فیض نیٹ ورک اور یہ معزز جج فیصلہ دے رہا ہے، اور یہ وہ معزز جج ہے جو عمران پروجیکٹ اور فیض پروجیکٹ کے تحت عمر عطا بندیال نے سپریم اس میں ہائی کورٹ میں لگایا۔ اچھا، یہ میں نے یہ سنا ہے، مجھے ایک بڑے ذمہ دار بندے نے بتایا، سورس نے، کہ جنرل فیض کو جب گرفتار کیا گیا، وہ شاید پنڈی میں پشاور روڈ ہے، وہاں پہ ان کو روکا گیا تھا، اور ان کے پاس موبائل بھی ساتھ تھا گاڑی میں، تو ادھر کوئی ان کے درمیان تھوڑے دھکم پیل بھی ہوئی ہے، وہ گرفتاری نہیں دینا چاہ رہا تھا نا، کہ چل جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو، باس تو رہا ہے نا، ظاہر ہے۔ تو پھر ان کو کہا کہ سر بس ختم ہو گیا، سرنڈر کریں۔ تو فیض سے اگر موبائل ملا ہے تو ادھر سے تو سارا ریکارڈ مل جائے گا، فیض کے موبائل سے بھی ملے گا، اور بھی بہت سارے اس کی کمیونیکیشن ہوگی۔ فیض جو ہے وہ ایک تو طاقت کے نشے میں جو انسان ہوتا ہے نا، وہ نہیں سوچتا کہ کہیں نہ کہیں کیا فیض کے لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہتا تھا مجھے تو کوئی گرفتار کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، صحیح کہہ رہا تھا، اور اس نے تو اپنے طور پہ ایک بغاوت۔ تب بھی تو دیکھیں، میں آج آپ کو اس پروگرام ٹائم کہا کہ بھائی یہ معجزہ ہوا ہے۔ اچھا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں کہ دیکھیں، فیض نے ریاست کے خلاف بغاوت کرائی، ٹھیک۔ ثانیہ 9 مئی، مختصر آپ کو بتاؤں گا، ثانیہ 9 مئی براہ راست ریاست کے خلاف بغاوت تھی۔ فیض نیٹ ورک کا ISI کے پیرالل کام کرنا، یہ فوج کے خلاف بغاوت تھی۔ بالکل ایسا ہی۔ بین ہی اسی طریقے سے فیض نے جوڈیشری میں بھی بغاوت کرائی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اطہر من اللہ ڈائریکٹ فیض یاب ہوا تھا فیض سے، اور شوکت عزیز صدیقی ہٹا، اور 5 جج اس نے لگائے، اور پھر انہی 5 ججز نے ایک اور جج ملا کے ٹوٹل 6 جج بن گئے۔ انہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بغاوت کی، وہ خط لکھا، اور وہ سارا کا جو میٹر ابھی تک چل رہا ہے، ٹھیک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی فیض نیٹ ورک نے بغاوت کرائی، ٹھیک، اور بیان ہی اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں بھی بغاوت ہوئی۔ 8 ججز نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کر کے جوڈیشل کو کر لیا، جوڈیشل مارشل لا لگا دیا، اور کمان صحیح منصور علی شاہ کے ہاتھ میں دے دی، اور اس میں موسٹلی عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ فیض نیٹ ورک اتنا تو طاقتور تھا کہ اس نے ریاست اور اس کے اداروں میں باقاعدہ بغاوت کرائی۔ تو اب ان کا تو شیرازہ بکھر چکا ہے، بلکہ بکھرتا جا رہا ہے، مزید اور چیزیں سامنے آئیں گی۔ چلو ابھی ٹائم پروگرام کا میرا خیال ہے 17 ساڑھے 17 منٹ ہو گیا ہے، ختم کرتے ہیں۔ ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، میرے پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔